سورہ مومن کی آیہ مبارکہ 7 کا کچھ حصہ باترجمہ تلاوت کیا ہے۔ ہم اس شخص کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے والدین کی دعاؤں نے تنزل سے عروج عطا فرما دیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج بلندیاں حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ Hey there. Subscribe اور to ہم my channel and also press this bell ایسے icon. شخص کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے میرے والدین کی دعائیں ہیں، کچھ کہتے ہیں مجھے میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ مجھے میرے فلاں فلاں پیر و مرشد کی دعاؤں نے آج کامیاب بنا دیا ہے۔ دعا یہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں دعا ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے علاوہ اللہ کے فرشتے دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کہ نبی کریم علیہ السلام آپ اہل ایمان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا اہل ایمان کو سکون عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے نور سے پیدا کیے ہیں، اور فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون۔ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے بڑے ہی معزز ہیں۔ بِأَيْدِي صَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ۔ یہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ہاں کرامن، بڑی عزت، بڑی منزلت اور بڑے مقام والے ہیں۔ یسبحون باللیل، یسبحون اللیل والنہار۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لا یفترون، لا یفترون۔ اور یہ ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرنے سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ انہیں اللہ کے ذکر سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور فرشتے اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے ان الفاظ میں کیا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، کہ اللہ نے نبیوں کی طرف وحی بھیجنے کے لیے
اگر کسی مخلوق کا انتخاب کیا ہے من الملائکہ، وہ اللہ کے معزز فرشتے ہیں۔ اس قدر عظمت والے فرشتے کہ جن کا اللہ تعالی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ میرے فرشتے میرے اتنے فرما بردار ہیں جو میں انہیں حکم دے دیتا ہوں، لا یعصون اللہ، وہ میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اتنے معزز اور اتنے مکرم وہ فرشتے لوگوں کو دعا دے، اہل ایمان کو دعا دے۔ جس بندے کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کریں، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے بخت بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے فرشتے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ کے فرشتے بھی ان نیک لوگوں کی طرح سفارش کریں گے اہل ایمان کی، جن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے فرشتے بھی اہل ایمان کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یہ وہ معزز فرشتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور اللہ کے عرش کے گرد وہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف وہ ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کروا کے جنت کا مستحق ٹھہرانے کے لیے محنت اور تگ و دو کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی، ایک مسلمان آدمی، ایک مومن شخص یصلی علی، جب میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، صلت علیہ الملائکۃ ما دام صلی علی، جب تک میرے اوپر درود و سلام پڑھنے والا درود و سلام پڑھتا رہے گا، اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے حق میں بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ پہلا سبب ہے فرشتوں کی دعا لینے کا۔ فرشتوں کی دعا لینے کے لیے اللہ کے رسول پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی علیہ السلام پر تم بھی درود و سلام بھیجتے رہو۔ اور جب مومن درود و سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرے گا، درجے بھی بلند کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے الا صلت علیہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا عمل نماز والا ہے۔ نماز والا عمل یہ فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا بڑا عظیم سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کی کمپنیاں گولڈن آفر لگاتی ہیں، فلاں کمپنی کی گولڈن آفر ہے، فلاں کمپنی کی گولڈن آفر ہے، فلاں کی گولڈن آفر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ایک گولڈن آفر کی جا رہی ہے، اور وہ گولڈن آفر نماز ہے۔
نماز والا عمل ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے نماز کے ایک ایک عمل پر نمازی شخص کو دعا سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، میری اور آپ کی حاضری لگواتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں کیف ترکتم عبادی، اے فرشتوں میرے بندے کس حال میں تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ الفاظ میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لیں کہ ہمارے لیے کتنے عظیم لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک منصف انسان کبھی بھی نماز سے غفلت نہ برتے، کبھی بھی نماز سے غافل نہ ہو۔ میری اور آپ کی حاضری لگوائی جا رہی ہے، اور حاضری لگواتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، اے اللہ حاضری بھی لگوا رہے ہیں اور سفارش بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، ان نمازیوں کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بلکہ انہیں معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دینا۔ یہ اللہ کے فرشتے دعا دے رہے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری حاضری لگوا رہے ہیں کہ اللہ یہ نمازی انسان ہے، جب گئے نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے نماز پڑھ رہا تھا۔ فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، اللہ قیامت کے دن انہیں رسوا نہ کرنا، انہیں معاف کر دینا۔ لیکن ہماری فجر بھی بستر میں، ہماری عصر بھی کاروبار میں، باجماعت نماز کا تصور تک ہمارے ذہن سے اٹھ گیا۔ اللہ کے فرشتے باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کیونکہ یہ نمازی انسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ، اللہ کے فرشتے تصلی علی احدکم، نمازی کے لیے، مومن شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام، جب تک فی مصلاہ، نمازی اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ جب تک ایک نمازی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں اس نے نماز ادا کی ہے وہاں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرنے میں لگ جاتا ہے، الملائکۃ تصلی، اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو نمازی انسان ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ ہم فرشتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ بندہ بیٹھ کر نماز کے بعد اذکار میں مصروف رہا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس نمازی شخص کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نمازی کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ نمازی کے لیے یہ گولڈن آفر ہے، نمازی کے لیے یہ دعائیں ہیں اللہ کے فرشتوں کی کہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، ہم اللہ سے تیرے حق میں دعائیں کروا کے تیری بخشش کا سامان مہیا کریں گے۔ اور نمازی شخص کے لیے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، من صلی الفجر، جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے، جس نے فجر کی نماز ادا کی، ثم جلس فی مصلاہ، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر فجر کے اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فجر کے اذکار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، صلت علیہ الملائکۃ، ایسے نمازی کے لیے جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، وصلاتہم علیہ، اللہ کے فرشتوں کا دعا کرنا وہ مومنین کے لیے یہ ہے، اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو، اے اللہ فجر کے نمازی کی اوپر رحمت نازل فرما اور اسے معاف کر دے۔ لیکن ہماری فجر کی نماز اپنے بستر میں ضائع ہو جاتی ہے، بعد میں آتے ہیں تنہا آ کر ٹکرے مارتے ہیں، اپنے دل کو طفل تسلی دیتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا یہ سبب اور ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرشتوں کی دعا کے حصول کا۔ اور پھر نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا احدکم ما قعد ینتظر الصلاۃ، نماز پڑھ لی ہے، ایک شخص بیٹھ گیا ہے کہ اب میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، کب عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے، کب مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر لوں، کب میرے لیے نماز کے لیے بلانا آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یحدث، وہ باوضو بھی رہتا ہے، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدعو لہ الملائکۃ، اللہ کے فرشتے ایسے بندے کے لیے بھی اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ انتظار الصلاۃ آدمی کے لیے ہماری طرف سے یہ دعا ہے کہ اسے معاف کر دے، ورحمہ، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر نماز کی ہم فضیلت سنتے ہیں، بے نمازی کا ہم انجام سنتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن نمازی آدمی کے لیے یہ گولڈن آفر ہے کہ جو نمازی ہے اسے یہ اعزاز دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، جو مومن ہے، جو نمازی ہے، جو پکا مومن اور نمازی ہے، وہ ان الفاظ پر تدبر کرے تو اسے تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جو الفاظ وہاں استعمال ہوئے ہیں وہی الفاظ اللہ نے یہاں استعمال کیے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی صف الاول، اس بندے کے حق میں مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کس بندے کے لیے؟ علی صف الاول، جو باجماعت صف اول میں آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے، جو پہلی صف میں آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ رب العالمین اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ شوق ہے؟ ایک آدمی کو 1 2 3 4 5 بار کہہ دیا جائے باجماعت نماز ادا کرو، اگلی بار جب کہا جاتا ہے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کا
شوق، جذبہ، تڑپ ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ اس حدیث کے لفظ ہمارے لیے تڑپا دینے والے ہیں اگر ہمارے اندر غیرت ایمانی موجود ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں معافی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر گولڈن آفر کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے میامن الصفوف کہ وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ امام کے دائیں جانب تو تب کھڑے ہوں گے جب باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ جب ہم نے آنا ہی اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ہے، پھر کون سا امام اور کون سی دائیں سائڈ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ رب العالمین کہتے ہیں امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے والے کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور میرے فرشتے امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے والے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گولڈن آفر کیا ہے؟ ہم دنیا کی کمپنیوں اور دنیا کے اداروں کی گولڈن آفروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور گولڈن آفر حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ نے گولڈن آفر لگائی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، کبھی ہم نے باجماعت نماز ادا نہیں کی۔ اور تیسری حدیث سنیں نماز کے حوالے سے ہی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، Hey there. ان اللہ Subscribe to my channel. و And ملائکتہ also press this bell یصلون۔ icon. اللہ رب العالمین معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے یصلون الصفوف، جو جب نماز ادا کرتے ہیں یصلون الصفوف، وہ صفیں ملا لیتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ آپ نے درس قرآن میں، درس حدیث میں 2-4 دن پہلے سنا تھا کہ صف بندی کی کتنی اہمیت ہے۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا لے کہ صف بندی کی کتنی اہمیت ہے، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملانے کی کتنی اہمیت ہے۔ جو پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے، کندھے سے کندھا ملاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام کہتا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اللہ ان کے راستے سے محفوظ رکھ۔ امام کہتا ہے آمین، آپ کہتے ہیں آمین، اللہ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ یعنی کہ اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، فرشتوں نے آمین کہی ہے، میری اور آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیں، اس سارے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، مسائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں کہ کن مسائل پر، کون سے اعمال کرنے پر اللہ کے فرشتوں کی آمین کے ہم، اللہ کے فرشتوں کی دعا کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن آج کا جمعہ یہی سمجھیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، صفیں درست کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ عمل
اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین مسجد آباد کرنے والے کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے، صفحہ درست کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کر کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اللہ ہم فرشتے ہیں اور ایسے فرشتے ہیں کہ جو تیرا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ ان نیک بندوں کو معاف کر دے، اللہ ان نمازی بندوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔